بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہیں سب دوستوں کے؟ آج میں آپ کے سامنے ایک اور چھوٹا سا انسانی احساس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ بھی انتظار حسین کی ایک کتاب ہے، جنم کہانیاں۔ اس جنم کہانیاں ایک افسانوں کا مجموعہ ہے جس میں بے شمار افسانے ہیں، لیکن جنم کہانیوں کے اسٹارٹ میں، جب جنم کہانیاں شروع ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے 3 افسانے جو ہے وہ تمہید کے طور پر اس نے لکھے ہیں۔ اس میں سے ایک افسانہ میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس افسانے کو ہم پہلے پڑھیں گے اور پھر اس میں سے کیا انسانی پہلو اخذ ہو رہا ہے اور تربیت کا کون سا اہم نشاندہی انتظار حسین نے اس چھوٹے سے افسانے میں کی ہے، میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ کو اس پر ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک وہمی آدمی نے پہچان کے لیے اپنے گلے میں سرخ دھجی ڈالی تاکہ میں لوگوں میں گم نہ ہو جاؤں۔ ایک شخص کو اس کا یہ خبط معلوم ہو گیا۔ اس نے بوقت خواب، یعنی جب وہ سویا ہوا تھا، وہ دھجی اس کے گلے میں سے نکال کے اپنے گلے میں ڈال لی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب وہ نیند سے چونکا اور آنکھ کھلی تو دیکھا کہ علامت شناخت دوسرے کے گلے میں ہے۔ اس سے کہا کہ میاں تو میں ہے، اگر تو میں ہے تو پھر میں کون ہوں؟ یا میں تو ہے اور تو میں ہے، یا تو ہے اور میں ہوں؟ بتا کہ میں کون ہوں۔ وہ افسانہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو سادہ لفظوں میں اگر بیان کروں افسانے کو، تو ایک آدمی کو یہ خبط ہے کہ کہیں وہ گم نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، گم نہ ہو جانے کے لیے اس نے کیا کرا؟ ایک تختی اپنی شناخت کی کہ میں کون ہوں، میرا کام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، میرا مکان کا ایڈریس کیا ہے، وہ تختی اس نے اپنے گلے میں ڈال لی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ڈال لی ہے تاکہ وہ گم نہ ہو جائے۔ اچھا، اب وہ سو گیا۔ ٹھیک ہے، تو دوسرے دن جب وہ سو رہا تھا رات کو، تو ایک آدمی نے اس کے گلے کی تختی اٹھائی اور اپنے گلے میں پہن لی، یعنی اس کے شناخت کی تختی کو اس کے گلے سے نکال کر اپنے گلے میں اس نے اس کو پہن لی۔ اب جب وہ پہلا شخص سو کر اٹھا تو اس نے اپنے شناخت کی تختی دوسرے کے گلے میں دیکھی، تو دوسرے کو اس نے اپنا آپ سمجھا۔ اب وہ سوال کہہ رہا ہے کہ تو دراصل میں ہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو شناخت نظر آ رہی ہے کہ یہ تو میں ہوں۔ اچھا، پھر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر تو میں ہوں تو سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں؟ اور اگر میں، ہو سکتا ہے کہ میں تو ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر میں تو ہو گیا ہوں تو سوال یہ کہ تو کون ہے؟ الغرض وہ پزل کا شکار ہو گیا کہ اصل میں کون ہوں۔ دیکھیے، انتہائی چھوٹا سا مختصر سا افسانہ ہے، لیکن ہمارے ایک بہت بڑے مسئلے کو یہ ٹیکل کرتا ہے افسانہ، اور وہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آج کے اس دور میں اپنی شناخت گم کر رہے ہیں سب لوگ۔ ٹھیک ہے، یعنی بجائے اس کے کہ میں یہ جانوں کہ میں کون ہوں، میں دوسرے کے گلوں کی تختیاں اتار اتار کر اپنے گلے میں پہن رہا ہوں۔ ٹھیک، میرا ہیئر اسٹائل میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، میرے شوق میرے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں۔
ٹھیک ہے، میرا بولنے کا انداز میرا نہیں ہے، وہ بھی میں نے کسی سے چوری کیا ہے، وہ بھی میں نے کسی دوسرے کی شناخت جو ہے وہ، میرے زندگی کے مقاصد میرے اپنے مقاصد نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے مجھے اکسایا اور اکسا کر میں ان کے مقاصد کو اپنے مقاصد سمجھ بیٹھا۔ دوسرے لوگوں کے گلوں سے تختیاں اتار اتار کر ہم نے اپنے گلے میں ڈالنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، یعنی میں ذاتی طور پر کیا ہوں، بہت سارے لوگوں کی شخصیات کا چربہ ہوں، میں نے ان کی نقالی کی ہے، میں نے ان کو فالو کیا ہے، میں نے ان کے انداز کو اپنایا ہے، میں نے ان کے، حتیٰ کہ میں نے ان کے مقاصد کو کی جو تختی ان کی تھی وہ میں نے اٹھا کر اپنے گلے میں پہن لی، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میں ہوں۔ یہ انسانی احساس جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور زندگی کے اندر اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا آپ نہیں ملتا اور ہم اس معاشرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، ٹھیک ہے، اور جس لمحے یہ احساس ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں کون ہوں، بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی تختیاں اتارنا شروع کرتے ہیں اور پھر اپنی شناخت بنانے کے لیے ہم مسلسل جدوجہد اور محنت کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں ڈال لیجئے کہ خدا تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں الگ الگ حیثیت سے، ٹھیک ہے، یعنی اجتماعی طور پر تو ہم انسان ہیں اور قومی لحاظ سے ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اس قوم میں، اس جگہ پر ہم میں سے ہر شخص کو ایک الگ الگ حیثیت حاصل ہے، اور ہم سب کے سب اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی کا رجحان دے کر ہمیں بھیجا گیا ہے، یعنی میرے اندر جو رجحانات ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ ہیں، میری پسند ناپسند، میرا سوچنے کا انداز، یہ سب خدا نے مجھے دیا ہے اور اس کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس دنیا کی کاموں میں، فلاح میں، بہبود میں اپنا وقت گزاروں اور پھر اس امتحان سے گزر کر خدا کے پاس واپس جاؤں۔ لیکن میں اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو خطرناک جو ہو جاتا ہے ہم لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس رجحان کو اور اپنی اس شناخت کو مزید تقویت دینے کے بجائے، اسے کھوجنے کے بجائے، اسے ڈھونڈ کر اسے امپروو کرنے کے بجائے، ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی تختیاں اپنے گلے میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک لمحہ زندگی کا وہ آتا ہے کہ جہاں ہم گم ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی مثال کسی نے دی تھی مجھے سمجھاتے وقت، وہ یہ کہ دیکھیے، اگر آپ دودھ کو پانی میں ڈالیں گے تو دودھ پانی میں مل کر اپنی شناخت کھو دے گا، اور دودھ نہیں رہے گا، پانی کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ دودھ کو تھوڑا سا محنت کر کے، ٹیکنیک اختیار کر کے دہی بنا لیجئے، اور دہی کو پھر آپ اچھے طریقے سے پھینٹ کر اس میں سے مکھن نکال لیجئے، اور یہ مکھن جو ہے اب اس پوزیشن میں ہوگا کہ اب آپ اس کو اگر پانی میں ڈالیں تو یہ اپنی شناخت برقرار رکھے گا۔ ایسے ہی ہمیں اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو محنت سے گزارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنی ذات پر محنت کرتے ہیں، اپنی شخصیت پر محنت کرتے ہیں اور مختلف قسم کی مہارتیں پیدا کر کے اپنے رجحانات کو امپروو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مینیج کر کے اپنی شخصیت کو نکھار کے پھر ہم اس دنیا کے سمندر میں اترتے ہیں، تو دراصل ہم گم نہیں ہوتے، ہم اس دنیا میں غائب نہیں ہوتے، بلکہ
ہم اپنے رجحان اور خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو صلاحیتیں ابتدائی اس نے ہمیں دی ہیں اسے لے کر اس کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر برتاؤ کرتے ہیں، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گم نہیں ہوئے۔ ورنہ ہر آدمی آج کے دور میں اپنی شناخت گم کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو شناخت بنا ہی نہیں رہا، بلکہ وہ دوسروں کی تختیاں اپنے گلے میں ڈال کر مسلسل گھوم رہا ہے، اور وہ ایک وقت میں گم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کام کاج کے دوران دوسروں کو راضی رکھنے کے لیے، انہیں خوش رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے احکامات کو اپنی زندگی کا مطمع نظر ہم بنا لیتے ہیں۔ آج کے دور میں تو بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہر جگہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جہاں ہم جاتے ہیں، ایک نئی تختی ہمیں میسر آ جاتی ہے، اور ہم اپنی آپ کو کیونکہ مضبوط نہیں ہم نے کیا ہوتا، ہماری ذاتی حیثیت، ذاتی شناخت کیونکہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خود اپنے ذہن میں اپنا معیار نہیں ہوتا، خود اپنے ذہن میں اپنا امیج نہیں ہوتا، لہٰذا ہم جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ کی مختلف شخصیات کی تختیاں لیتے ہیں اور اپنے اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ پھر زندگی کے مقاصد ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں کیوں ہوں اس دنیا میں، مجھے کرنا کیا ہے اس دنیا میں آیا کیوں ہوں اس دنیا میں، مجھے جانا کہاں ہے، یہ سب سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ساری صلاحیت ہماری مفقود ہو جاتی ہے جب ہم مسلسل اپنی شخصیت کو فنا کر کے، ختم کر کے دوسروں کی تختیاں اپنے گلے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اس افسانے کے اندر جیسے وہ آدمی جسے گم ہو جانے کا ڈر تھا، اسے اپنی تختی دوسرے کے گلے میں نظر آئی، ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے آج ہمارے گلے میں بھی بے شمار دوسری تختیاں ہیں، اور ہم بھی اس دنیا کے سمندر میں گم ہو گئے ہیں، اور ہم بھول گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کیا ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست نے بہت جو ہے وہ ایک کتاب لکھی، بہت شاندار، اس نے اس کتاب کو جو ہے وہ بیان کیا، اس کی اپنی شناخت بننے کے بجائے وہ اسے بھول گیا، صحیح ہے، اور وہ بھی فیس بک اور واٹس ایپ اور دیگر اس دنیا کے سمندر میں ڈوبا، اور ڈوبنے کے بعد گم ہو گیا۔ اچھا، میری ملاقات جب اس سے ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ تو ایک کتاب کے مصنف ہیں، آپ تو ایک کتاب کے مصنف ہیں، آپ جو ہے وہ جب میں نے اس کو یاد دلایا کہ تم اصل میں یہ ہو، تو وہ بہت حیران ہوا، اور وہ کہا ہیں اچھا میں یہ ہوں، اوہو میں تو بھول گیا تھا کہ میں یہ ہوں۔ دیکھیے ہر آدمی بھول گیا ہے کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے، بس جس رو میں سب بہہ رہے ہیں اسی رو میں ہر آدمی بہتا چلا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مینیج کریں، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو مجتمع کریں، ہم اپنے رجحانات کو پہچانیں، ہم اپنے اندر وہ بنیادی مہارتیں پیدا کریں جو ریزسٹ کر سکتی ہیں، دوسروں کے اثرات کو ریزسٹ کر سکتی ہیں۔ دیکھیے نقالی بہت خطرناک عمل ہے، ہم سب اگر ایک جیسے ہو جائیں، ہماری سوچ ایک جیسی ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ہر فرد ایک الگ رجحان کے ساتھ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اسی جانب توجہ اپنی مبذول رکھنی چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے، اور ہم اپنی مہارتیں، اپنی صلاحیتیں امپروو کر کے پھر اس دنیا میں اپنی شناخت کے ساتھ اتریں، ورنہ شناخت بڑی آسانی سے آج کے دور میں گم ہو رہی ہے۔ یہاں شناخت سے مراد شہرت نہیں ہے، شہرت ایک الگ چیز ہے، اور خود اپنے آپ کے اندر اپنا امیج
یہ ایک الگ چیز ہے۔ شہرت کا تعلق دوسروں سے ہے، پبلک سے ہے، لوگوں سے ہے، لیکن خود اپنی نگاہ میں اپنا امیج، یہ اس پر توجہ میں دلا رہا ہوں آپ کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی شناخت کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کریں۔ جب بھی آپ شناخت کو دوسروں کے ساتھ اٹیچ کریں گے، شہرت کی طرف آپ مائل ہوں گے، آپ مشکل حالات کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا بھی امیج آہستہ آہستہ اپنی نگاہ میں جو آپ کا امیج ہے وہ غائب ہونا شروع ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے، اہم بات یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ خود آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اپنا امیج آپ کی نظر میں کیا ہے۔ ہر آدمی اپنا امیج بنانے کے لیے جدوجہد کرے، خود اپنی نگاہ میں، دوسروں کے لیے نہیں۔ دیکھیے، آپ کی نگاہ میں اگر آپ کا امیج ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ میں ہوں، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری خاصیت ہے، یعنی آپ اپنے گلے میں اپنی تختی ڈالیں، جو آپ کی شناخت کی تختی ہو آپ کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ اس شناخت کی تختی کو لے کر دنیا میں اتریں گے، فیس بک پر اتریں گے، مختلف قسم کے نظریات پڑھنے کے لیے اتریں گے، تو آپ اس میں گم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اپنے شناخت رکھتے ہوئے، اپنا امیج رکھتے ہوئے، اپنے خیالات کی پختگی رکھتے ہوئے زندگی کی ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح آپ مسلسل آگے بڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی شناخت گم کر دی، بال شاہ رخ خان کی طرح بنا لیے، نظریے جو ہے وہ دوسروں سے ادھار لے لیے، زندگی کے مقاصد کسی اور کتاب سے پڑھ کر لے لیے، فلانی چیز کہیں سے لے لی، فلانی چیز کہیں سے لے لی، ٹھیک ہے، بات کرنے کا اسٹائل والد سے لے لیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کون ہیں۔ تو میری اس افسانے سے بنیادی مقصد میرا یہی تھا کہ ہم سب لوگ اپنی شناخت پر کام کریں، ہم سب لوگ اپنے آپ کو مینیج کریں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خود اپنی نگاہ میں اپنا امیج بہترین کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم اس دنیا کے اندر اتریں تاکہ ہم گم نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ کسی اور افسانے کے ساتھ کسی اور انسانی پہلو کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔